خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ میں پاسٹر عاشر صالح گریٹ کمیشن آف جیزس منسٹری کے پلیٹ فارم سے خداوند کے کلام کی گہری اور عمیق باتیں جو ہیں آج آپ سب کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند کے کلام میں سے ہم جو اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے جو ہماری تلاوت ہے وہ مقدس کلام میں سے، پرانے عہد نامے میں سے یشوع کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت ہوگی۔ یشوع کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت ہوگی۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور خداوند کے بندے موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار جا، اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں، اور جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ آمین۔ خداوند کے کلام میں سے جو حوالہ تلاوت ہوا ہے یشوع کی کتاب میں سے۔ اب یشوع کیا ہے؟ اب یشوع جو ہے بائبل مقدس کے اندر مقدس موسیٰ کی پیروی کرنے والا شخص، یعنی مرد خدا کی پیروی کرنے والا شخص جو ہے وہ یشوع ہے۔ گنتی کی کتاب اس کے 13ویں باب میں اس کا نام ہوسیہ ہے، لیکن مقدس موسیٰ نے ہوسیہ کی جگہ پر اس کا نام یشوع رکھا، اور یشوع کا مطلب ہے یہوہ نجات ہے۔ یشوع کا مطلب ہے یہوہ نجات ہے، اور بائبل مقدس کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہوہ خدا نے مقدس موسیٰ کو بنی اسرائیل قوم کے لیے ملک مصر کی غلامی سے نکالنے کے لیے اسے استعمال کیا، اور وہ بنی اسرائیل کا پہلا لیڈر ہے۔ لیکن مقدس یشوع جو ہے یہ بنی اسرائیل کا دوسرا لیڈر ہے۔ یشوع کی کتاب کے اندر خداوند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ موسیٰ مر گیا، سو تو اب ان لوگوں کو لے کر اس ملک میں جا جس کا وعدہ میں نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تیری اولاد کو وہ ملک دوں گا۔ اب یشوع کمزور ہے، یشوع کمزوری اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ یشوع کہتا ہے میں خداوند اس قابل نہیں کہ میں اس بڑے لشکر کو جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں میں لے کر اس ملک میں جاؤں، میں کمزور ہوں۔ لیکن خدا نے کہا تو حوصلہ نہ ہار، بے دل نہ ہو، بلکہ تو میرے پر اعتقاد رکھ، مجھ پر اعتقاد رکھ، ایمان رکھ، تو حوصلہ نہ ہار بلکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو جہاں جہاں جائے گا، تیرے پاؤں کا تلوا جہاں پر ٹکے گا وہ میں زمین تجھے دے دوں گا۔ اب بائبل مقدس کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یشوع جو ہے اس یردن کے پار بنی اسرائیل کو لے کے جاتا ہے۔ اب یردن جو ہے بائبل مقدس کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یردن کے پار جانا ہے، اور یردن کو عبور کرنے کے بعد وعدہ کی ہوئی سرزمین ہے، لیکن آگے رکاوٹ جو ہے وہ دریائے یردن ہے۔ دریائے یردن کو پار کر کے وہ اس ملک میں جا سکتے ہیں، اس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں جا سکتے ہیں، اس آرام میں جا سکتے ہیں جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے اس آرام کو رکھا ہے۔ لیکن راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ دریائے یردن ہے۔ دریائے یردن کو پار کرنے کے بعد آرام ہے، دریائے یردن کو عبور کرنے کے بعد جو ہے وہ امن والی جگہ، دودھ اور شہد کی ندیاں جہاں پر بہتی ہیں وہاں پر پہنچنا ہے دریائے یردن کو پار کرنے کے۔ اب دریائے یردن جو ہے جب بنی اسرائیل اس دریائے یردن کے پار پہنچتے ہیں، اس کے پاس پہنچتے ہیں، تو جب دریائے یردن کو دیکھتے ہیں تو یہ بائبل مقدس کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کو جو ہے وہ حیران کرتا ہے۔ انسانی نقطۂ نظر کے مطابق انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے دریائے یردن کو جو ہے وہ پار کیا جائے۔ دیکھیے بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں مقدس موسیٰ کے دور میں جب وہ اس دنیا میں تھے تو مقدس موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر بحر کلزم پر گئے، اور بحر کلزم پر جب گئے ہیں تو بحر کلزم جو ہے وہاں پر بنی اسرائیل پریشان ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، فرعون اپنی فوج لے کر پیچھے جو ہے بنی اسرائیل کو مارنا چاہتا ہے۔ خوف، پریشانی، دکھ وہاں پر نظر آتا ہے، لیکن خدا آپ کے ستون میں اپنے لوگوں کا دفاع کرتا ہے۔ بنی اسرائیل ایک سائڈ پر بنی اسرائیل ہیں، دوسری سائڈ پر جو ہے وہ لشکر ہے
فرعون کا، بیچ میں خدا آگ کے ستون میں ان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے اور دشمنوں کو جو ہے وہ روکتا ہے، اپنے لوگوں کا دفاع کرتا ہے۔ اور خدا نے مقدس موسیٰ سے کہا کہ تو بحر کلزم کے اوپر اپنا ہاتھ بڑھا اور اسے 2 حصے کر دے۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جیسے ہی بنی مقدس موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ایک ہاتھ اس نے بحر کلزم کے اوپر اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جو ہے وہ بحر کلزم 2 حصے ہو گیا، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، پانی جو ہے وہ دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور خدا کے لوگ جو ہیں، بنی اسرائیل قوم جو ہیں، وہ اس بحر کلزم میں سے پار چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ باہر نکلتے ہیں تو اس کے بعد جیسے ہی فرعون کا لشکر وہاں پر وہ بھی جو ہے وہ بحر کلزم میں جاتے ہیں اور وہ پیچھا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل پار چلے جاتے ہیں تو خدا نے حکم دیا، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ پانی پھر بہنا شروع ہو گیا۔ لیکن دریائے یردن پر کوئی خوف نہیں، دریائے یردن پر فرعون کا جو ہے لشکر ان کے پیچھے نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی اذیت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن یہاں پر سکون ہے۔ لیکن پھر بھی دریائے یردن وہ اپنی ناقص عقل کے ذریعہ سے پار نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنی سوچ کے ذریعہ سے جو ہے وہ پار نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک طریقہ تھا جس سے دریائے یردن پار ہو سکتا تھا، اور وہ طریقہ جو تھا وہ خدا کا بتایا ہوا تھا، ایک راستہ تھا اور وہ خدا کا بتایا ہوا راستہ تھا، اور وہ راستہ یہ تھا، خدا نے مقدس یشوع سے کہا کہ تو ایسا کر، بنی اسرائیل کو ساتھ لے اور ساتھ جو ہے وہ کاہن جو ہیں وہ ساتھ ہوں، اور کاہن جو ہے عہد کا صندوق اٹھائیں، اور عہد کا صندوق جب اٹھائیں گے تو بنی اسرائیل ان کے پیچھے ہوں گے، اور جیسے ہی وہ دریائے یردن کے اوپر اپنے ان کے پاؤں جو ہیں وہ دریائے یردن کے کنارے کے اوپر وہ پانی ان کے کناروں کے اوپر جو ان کے پاؤں جم جائیں گے تو دریائے یردن جو ہے وہ اپنا راستہ دے دے گا۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ایسا ہی ہوا، یشوع جو ہے وہ کاہنوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، کاہن جو ہے وہ عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی کاہنوں کے پاؤں جو ہیں وہ دریائے یردن کے کناروں پر جم گئے تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ پانی ایک ڈھیر ہو جاتا ہے، پانی جو ہے ایک جگہ پر جمع ہو گیا، اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ دریائے یردن میں سے پار ہوتے ہیں۔ لیکن دریائے یردن میں سے پار ہونے کا ایک اور طریقہ تھا کہ سردار کاہن جیسے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہیں وہ جا رہے ہیں، تو بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا مقدس یشوع کے ذریعہ سے کہ تم نے نہ دائیں دیکھنا ہے، نہ بائیں دیکھنا ہے، نہ پیچھے دیکھنا ہے، بلکہ تمہارا فوکس جو ہے، تمہاری نظر جو ہے، تمہارا دھیان جو ہے وہ عہد کے صندوق کے اوپر ہو، عہد کے صندوق کے اوپر تمہاری آنکھیں ہوں، پھر تم یردن کو پار کر سکتے ہیں۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جیسے ہی بنی اسرائیل جو ہے سردار کاہنوں نے عہد کے صندوق کو اٹھایا تو بنی اسرائیل پیچھے پیچھے چلتے ہیں، نہ انہوں نے دائیں دیکھا، نہ انہوں نے بائیں دیکھا، نہ انہوں نے پیچھے دیکھا، بلکہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ عہد کے صندوق کے اوپر تھیں، اور عہد کے صندوق پر آنکھیں لگائے ہوئے وہ دریائے یردن میں سے پار نکل جاتے ہیں، اس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں، اس ملک موعود کے اندر داخل ہوتے ہیں جس کی قسم ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کھائی گئی کہ میں تیری اولاد کے دیتا ہوں۔ اور بائبل مقدس کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس یردن کو عبور کر جاتے ہیں، اور طریقہ یہ تھا کہ وہ عہد کے صندوق پر آنکھیں لگائے ہوئے جو ہے وہ اس یردن کو پار کرتے ہیں۔ لیکن خدا کے کلام میں سے جو حوالہ تلاوت ہوا ہے، یہ کہانی جو ہے جو بائبل مقدس میں سے ہم نے حوالہ پڑھا ہے، ایک وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ دریائے یردن کو پار کر کے جو ہے اس ملک موعود کے اندر داخل ہوتی ہے۔ لیکن آج جو خدا ہمیں اس کلام کے ذریعہ سے سکھاتا ہے، جو ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہے، وہ ہے کہ کلام مقدس کے اندر یردن جو ہے یہ عبور کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل پار ہو گئے ہیں، لیکن کلام مقدس ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آج ہمارے لیے ہماری زندگی میں کون سے یردن ہیں جو ہم نے پار کرنے۔
हमारी ज़िंदगी के अंदर जो यर्दन है, मैं नहीं जानता कि आपकी ज़िंदगी में कौन से यर्दन हैं। शायद कोई मुश्किलात के यर्दन हैं, बीमारी के यर्दन हैं, मसाइल के यर्दन हैं, दुखों के यर्दन हैं, तकलीफ़ों और परेशानियों के यर्दन हैं, और उस यर्दन को पार करके आपने उस वादा की हुई सरजमीन में जाना है। उस यर्दन को अबूर करके बनी इसराइल तो उस मुल्क में गए थे, और उसके बाद कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि वो उस मुल्क में दाखिल होते हैं, मुल्क कुनान में, फ़लस्तीन में। लेकिन हमारे लिए जो मुल्क है वो मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि हमारा वतन ये नहीं बल्कि हमारा वतन आसमान पर है, और हमने उस नए यरूशलेम में दाखिल होना है। लेकिन पहले यर्दन को अबूर करना ज़रूरी है, यर्दन को पार करना ज़रूरी है, और उसके बाद हम उस वतन में जा सकते हैं, उस मुल्क में जा सकते हैं, उस वादा की उस सरजमीन में जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप के पास जाता हूँ, तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं बाप के पास जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम रहो। लेकिन यहाँ पर जो यर्दन है, इसे पार करके हमने उस वादा की उस सरजमीन में जाना है। अब बाइबल मुक़द्दस के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि जैसे यीशुआ जो है वो काहिनों को हुक्म देता है कि तुम अहद का संदूक उठाओ, और अहद के संदूक को देखते हुए जो है वो बनी इसराइल उस वादा की उस सरजमीन में दाखिल होते हैं। ना उन्होंने दाएं देखा, ना उन्होंने बाएं देखा, ना उन्होंने पीछे देखा, बल्कि उनका जहन जो है, सोच, नजरें जो हैं वो अहद के संदूक पर है। अब अहद के संदूक के अंदर था क्या? जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो अहद के संदूक के अंदर तीन चीजें थी। एक मन था जो आसमान से जो है वो खुदा मन बरसाता, और आसमान से मन बरसता और बनी इसराइल उसे खाते, और उसे एक मर्तबान के अंदर जो है वो बंद करके जो है अहद के संदूक के अंदर रखा गया। और दूसरी चीज़ थी वो तख्तियाँ थी, 10 अहकामात थे, वो लोहें थी जो खुदा ने मुक़द्दस मूसा को दी, वो 10 हुक्म जो है वो अहद के संदूक के अंदर थे। और तीसरी चीज़ जो थी वो असा था, यानी हारून का फला फूला असा। बाइबल मुक़द्दस के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि वो असा जिसके अंदर फूल और पके बादाम निकल आए थे, और वो असा जो है उस अहद के संदूक के अंदर था। अब ये तीनों चीज़ें जो है ये यहाँ पर हमें नजर आती हैं अहद के संदूक के अंदर। लेकिन आज अहद का संदूक जो है उस पर वो नजर करते हुए जो है उस दरिया यरदन में से पार जाते हैं। लेकिन